اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 11واں سپارہ سورۃ یونس۔ اللہ دے ناں تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ بڑی دنائی کی کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا یہ لوگوں کو تعجب ہوا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے پروردگار کے پاس سچا درجہ ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگر ہے۔ تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہی ہر چیز کا ہر کام کا انتظام کرتا ہے۔ کوئی اس کی اجازت سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ بھلا تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف مل سکے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی، درد دینے والا عذاب، کیونکہ انکار کرتے تھے۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن، چاند کو منور اور چاند کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ برسوں کا شمار معلوم کر سکو۔ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے، سمجھنے والوں کے لیے اللہ کی وحی کھول کر بیان کر دی گئی ہے، رات اور دن کے آنے جانے میں۔ اور جو چیزیں اللہ نے آسمان زمین میں پیدا کی ہیں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہیں اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ ان ظلموں کی وجہ سے دوزخ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار کے پاس ایمان کی وجہ سے محلوں میں جگہ دے گا، اور ان کے نیچے نہریں اور باغ ہوں گے۔ ان میں کہیں گے کہ سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا السلام علیکم ہوگی۔ ان کا آخری قول الحمدللہ رب العالمین۔ اور اگر اللہ لوگوں کی برائی پر پکڑنا شروع کرتا تو ایک انسان بھی نہ بچ سکتا۔ اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا تو جس طرح طلب خیر ہیں جلدی کرتے ہیں تو اس کی عمر ختم ہو جاتی۔ سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں، انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا بیٹھا کھڑا ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اس طرح گزر جاتا ہے کہ کبھی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکلنے والوں کو ان کے اعمال اچھے دکھائی دیتے ہیں، اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم کیا تباہ و برباد کر چکے ہیں۔ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ہم گناہ گاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد تم لوگوں کو ملک میں خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ اور جب ان کو ہماری وحی پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع فرمان ہوں جو میری طرف آتا ہے، اور میں اپنے پروردگار کی نافرمانی
کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو میں ہی تم کو پڑھ کر نہ سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا۔ اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں، کبھی ایک لفظ نہیں بولا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ مذاق کرے اور اس کی وحی کو جھٹلائے؟ بے شک گناہ گار فلاح نہیں پائیں گے۔ اور یہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ دے سکے، نہ کوئی بھلا کر سکے، نہ ان کا کوئی نقصان کر سکے، نہ ان کا کوئی فائدہ کر سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہماری سفارش کرنے والے۔ کہہ دو اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ زمین میں کچھ نظر آتا ہے نہ آسمان میں، وہ پاک ہے اور ان شرکوں سے جو کرتے ہیں بلند و بالا ہے۔ اور لوگ ایک ہی امت تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات تمہارے پروردگار کی طرف سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب تو اللہ ہی کے پاس ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ جب ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور تکلیف کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری وحی سے ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ بہت جلد ہیلا کرنے والا، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اور وہی تو ہے جو تم کو جنگل دریا میں چلنے پھرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو تو کشتیاں پاکیزہ ہوا سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں، اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں تو ناگہاں زرناٹے کی ہوا آتی ہے، ہر طرف سے ان پر آنے لگتی ہے، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ لہروں میں گر گئے۔ تو اس وقت خالص اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کر کے اس سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں معاف کر دے تو ہم تیرے بہت شکر گزار ہوں گے۔ لیکن جب وہ ان کو معافی دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارتیں مستیاں کرنے لگتے ہیں، اور لوگ تمہاری شرارتوں کا وبال تمہاری جانوں پر ہوگا، اور دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے رہے۔ دنیا کی زندگی کی مثال میںہ کی سی ہے، ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، سبزہ اگایا، جیسے جانور بھی آدمی اور جانور مل کر کھاتے ہیں، تاکہ زمین سبزہ خوش نما آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات یا دن کو ہمارا عذاب آ پہنچا، اس کو کاٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا، گویا کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے نشانیاں اسی طرح کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا، ان کے منہ پر ذلت چھا رہی ہوگی، وہ ان کو اللہ سے بچانے والا نہ کوئی ان کا منہ بچانے والا نہ ہوگا، اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے منہ پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے ڈھانپ دیے گئے ہوں۔ یہ دوزخی ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں کو کہیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں؟ اپنی جگہ ٹھہرے ہو تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے۔ اور ان کے شریک کہیں گے ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے،
ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، ہم تمہاری پوجا سے بالکل بے خبر تھے۔ وہاں ہر شخص جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا اور وہ سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا۔ پوچھو کہ تم کو آسمان زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ کانوں آنکھوں کا مالک ہے، اور بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور جاندار کو بے جان سے پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ جھٹ کہیں گے کہ اللہ، تو کہو پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ ڈرتے کیوں نہیں؟ یہی اللہ تو تمہارا پروردگار برحق ہے، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوائے کیا؟ تو تم کہاں سے پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح اللہ کا ارشاد نافرمانوں کے حق میں پورا ہو کر رہا اور ایمان نہیں لائیں گے۔ پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو مخلوق کو پیدا کرے، پھر یا اس کی ابتدا کرے یا دوبارہ اس کو بنائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار بھی پیدا کرتا اور دوبارہ بھی پیدا کرتا ہے، تم کہاں اکسائے جا رہے ہو؟ پوچھو کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ سیدھا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی سیدھا رستہ دکھانے والا ہے، وہ اس قابل ہے اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے وہ رستہ جان ہی نہ سکے؟ کیسے انصاف کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی اپنی طرف سے بنا لائے۔ ہاں، جو وہی اس سے پہلے کی ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی وہی کی تفصیل ہے، اور ان میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو اگر سچے ہو تو تم بھی بنا لو، اور ایک ہی صورت بنا لو، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قدرت نہیں رکھتے جھٹلا دیا، اور ابھی ان کی حقیقت ان پر کھلی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بےزتی کی تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔ تمہارا پروردگار شریروں سے خوب واقف ہے، اور اگر یہ تمہاری بےزتی کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو تو میرے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال، اور تم میرے عملوں کے ذمہ دار نہیں اور میں تمہارے عملوں کا۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، تو کیا تم بیروں کو سناؤ گے گرچہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤ گے اگر کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں؟ اللہ تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا گویا وہاں ایک گھڑی بھر دن یا زیادہ رہے ہی نہیں، آپس میں ایک دوسرے سے شناخت بھی کریں گے۔ جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا خسارے میں پڑ گئے، رائے یاب نہ ہوئے۔ اور اگر ہم کوئی عذاب جیسا کہ ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے کریں، یا تمہاری آمد حیات پوری ہونے دیں تو ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ پھر جو کچھ یہ کرتے رہے اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اور
उम्मत की तरफ पैगंबर भेजे। जब इनके पैगंबर आता तो इनसे इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाता, इन पर जुल्म नहीं किया जाता। और ये कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब कह दो कि मैं तो अपने फ़ायदे नुकसान का भी कुछ अख्तियार नहीं रखता, मगर जो अल्लाह चाहे। हर एक उम्मत के लिए एक वक़्त मुकर्रर है, जब वो आ जाता है तो एक घड़ी ना आगे जा सकता है ना पीछे रह सकता है। कह दो कि भला देखो तो अगर इसका अज़ाब आ जाए रात या दिन को, तो फिर गुनाहगार किस बात की जल्दी करेंगे? क्या वो जब वाक़या होगा तब इन पर ईमान लाएंगे? और अब इसी के लिए तो तुम जल्दी मचाया करते थे। भला फिर जालिम लोगों से कहा जाएगा कि अज़ाब दायमी के मज़े चखो, तुम उन्हीं का बदला पाओगे जो करते रहे। और तुमसे दरियाफ्त करते हैं कि आया ये सच है? कह दो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम ये सच है। और तुम आजज़ नहीं कर सकोगे। और अगर हर एक नाफरमान शख्स के पास रूए ज़मीन की तमाम मालो दौलत हो तो बदले में दे डाले, और जब वो अज़ाब को देख ले तो नदामों को छुपाएंगे और इनके इंसाफ के साथ फ़ैसला कर दिया जाएगा, इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। सुन रखो कि जो कुछ आसमान ज़मीन में सब अल्लाह ही का। और ये भी सुन रखो कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन लोग नहीं जानते। वही जान बख्शता और वही मौत देता, और तुम लोग इसी की तरफ लौट कर जाओगे। लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नसीहत, दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हिदायत रहमत आ गई है। कह दो कि अल्लाह का फजलो करम और इसकी मेहरबानी से जो चाहे कि लोग इससे खुश हों, ये इससे कहीं बेहतर है जो मालो दौलत जमा करते हैं। कहो कि भला देखो तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिज़्क़ नाज़िल फरमाया है तो तुम इसमें से हराम ठहराओ या हलाल। इनसे पूछो कि अल्लाह ने इसका तुम्हें हुक्म दिया है या तुम अल्लाह से मजाक करते हो। और जब तुम लोग अल्लाह पर इफ्तरा करते हो और क़यामत के दिन की निस्बत ख्याल रखते हो, बेशक इन लोगों पर मेहरबानी है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और तुम जिस हाल में होते हो, या कुरान में कुछ पढ़ते हो या तुम लोग कोई काम करते हो, जब इसमें मसरूफ़ होते हो तो हम तुम्हारे सामने हैं और तुम्हारा परवरदिगार ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं, और ना ज़मीन में ना आसमान में, और ना कोई चीज़ से छोटी या बड़ी, मगर किताब रोशन में है। सुन रखो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं इनको ना कोई खौफ होगा ना गम। जो ईमान लाए और परहेज़गार हैं, इनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में बहुत बशारतें हैं, और आखिरत में भी अल्लाह की बातें बदलती नहीं। ये तो बड़ी कामयाबी है। और इन लोगों की बातों से अज़ूदा ना होना, इज़्ज़त सब अल्लाह ही की है, वो सुनता जानता है। सुन रखो कि जो मखलूक आसमान ज़मीन में है सब अल्लाह ही की है। और ये जो अल्लाह के सिवाय शरीकों को पुकारते हैं वो पीछे नहीं चलते, सिर्फ ज़न के पीछे चलते हैं और महज अटकल के तीर चलाते हैं। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई और ताकि इसमें आराम करो, और दिन बनाया कि इसमें काम करो। जो लोग मादा समात रखते हैं इनके लिए इनमें निशानियां हैं। कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बनाया, इसकी ज़ात पाक है, वो बेनियाज है। जो कुछ आसमान ज़मीन में सब उसी का है। तुम्हारे पास इसकी कोई दलील नहीं तो तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हो जो जानते नहीं। कह दो कि जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं फलाह नहीं पाएंगे। जो फ़ायदे दुनिया के हैं फिर इनको हमारी तरफ लौट कर आना है। इस वक्त मैं उनको अज़ाब शदीद चखाऊँगा क्योंकि कुफ्र किया करते थे। और इनको नूह का किस्सा पढ़कर सुना दो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ऐ कौम, अगर तुमको
میرا تم میں رہنا، اللہ کی وحی سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو کہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر جو میرا نقصان کرنا چاہتے ہو کر لو، اور تمہاری سب جماعت کو معلوم ہو، یہ گل کسی سے پوشیدہ نہ ہو، پھر جو کام تم میرے خلاف کر سکتے ہو وہ کر گزرو، اور مجھے مہلت ذرا بھی نہ دو، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں، لیکن ان لوگوں نے ان کی بے عزتی کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو بچا لیا، خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری وحی کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا، تو دیکھ لو کہ جو ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔